پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ رمضان یا شہر رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب میرے اہل بیت اور میری آل کا مہینہ۔ تو اس شعبان کے مہینے کو اللہ کے رسول نے اپنا مہینہ ڈکلیئر کیا اور پھر ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر وہی ہے جو اللہ کی فضیلت تمام کائنات پر۔ شعبان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت سارے انسانوں پر۔ اور ماہ مبارک رجب، بس حدیث کو آپ کمپلیٹ کر لیجیے، تو ماہ مبارک شعبان اسلامک کیلنڈر کا اونلی منتھ ہے جس کے اندر غم کی کوئی تاریخ نہیں اور خوشی کی اتنی تاریخیں۔ آلدو ربیع الثانی جو اسلامک کیلنڈر کا 4th منتھ ہے اس میں بھی غم کی کوئی تاریخ نہیں، مگر خوشی کی بھی صرف ایک تاریخ۔ ماہ مبارک شعبان، اس میں شہادت کی یا غم کی یا عزا کی کوئی تاریخ نہیں، اور خوشی کی اتنی ساری تاریخیں ہیں کہ پڑھنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے اور آرگنائزر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے لیمیٹڈ ٹائم میں اتنے سارے جشن کس طرح سے رکھے جائیں۔ پورے مہینے میں غم کی کوئی تاریخ نہیں اور خوشی کی تاریخ جو اس کا پہلا ہاف ہے، فرسٹ 15 days۔ اب آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، میں تو صرف اس لیے کہ یہ 5 دن کنٹینیو ایک ٹاپک پہ بات کرنا ہے، تو کون سا ایسا ٹاپک سلیکٹ کیا جائے کہ یہ ساری خوشیاں اس میں آ جائیں۔ اس لیے میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ 3rd of شعبان 3rd امام کی ولادت کی تاریخ، 15th of شعبان آخری امام کی ولادت کی تاریخ۔ یہ تو بہت اہم یہ ہمارے اعتبار سے سیلیبریشنز۔ اس کے علاوہ 1st of شعبان جناب زینب کبریٰ کی ولادت، اور 4th of شعبان باب الحوائج حضرت عباس کی ولادت، اور 5th of شعبان ہمارے اس مظلوم امام کی ولادت کی تاریخ ہے کہ جس کی باقی ساری زندگی غم میں گزری، یعنی ہمارے چوتھے امام۔ اور پھر آج کی رات شہزادہ قاسم ابن حسن کی ولادت کی تاریخ ہے، اور پھر اسی میں 11th شعبان شہزادہ علی اکبر کی ولادت کی تاریخ ہے۔ تو ذرا دیکھیے، آقا حسین، آقا زمانے کے امام، شہزادی زینب، آقا سجاد، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، جناب قاسم، ایک کے بعد دوسرے، اور یہ ساری ولادت کی اور خوشی کی تاریخیں ہیں۔ یقیناً حیدرآباد میں جناب زینب کی ولادت کی ایک اور تاریخ بھی، اور یقیناً پاکستان میں خصوصاً کراچی میں حضرت عباس کی ولادت 7 رجب کو منائی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ خود کربلا معلیٰ کے اندر حضرت عباس کے روضے پہ کھڑے ہوں تو وہاں تو 4th of شعبان ولادت کا جشن ہے، کیونکہ زیادہ صحیح یہی تاریخ۔ اب یہ تاریخوں کے مسئلے کو چھوڑیے، یہ وہ پرسنالٹیز کہ جن کا ذکر اس 5 دن کی محافل میں یا اسپیچز میں مجھے کرنا، اور کون سا ایسا ٹاپک ہو کہ ان سب کے حالات اس میں کامن فیکٹر بن کے آ جائے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک سوال یہ رکھوں کہ یہ اہل بیت کے خاندان کی کیا خصوصیت کہ اس میں جو پیدا ہونے والا ہے یا تو وہ معصوم ہوتا ہے یا عصمت کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ ہمارا دل تو یہی چاہتا، ہمارا عقیدہ تو یہی کہتا کہ انہیں بھی معصوم قرار دے دو۔ بھئی جناب زینب کبریٰ کے بارے میں کیا یہ لفظ کہ وہ معصومہ نہیں تھی دل قبول کرتا؟ یا جناب عباس کے بارے میں کہنا کیا یہ دل قبول کرتا؟ اب ہم مجبور ہیں کہ 14 سے زیادہ معصوم ہیں نہیں، صرف 14 معصوم ہیں، ہم انہیں معصوم نہیں کہہ سکتے ٹیکنیکلی۔ لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ یہ خاطی ہیں، یہ گناہگار ہیں، ان سے زندگی میں کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا؟ محفوظ عن الخطا اسی لیے کہا جاتا۔ تب یہ ساری شخصیتیں وہ ہیں جن میں جناب علی اکبر اور جناب قاسم کا نام بھی شامل کر لی۔ یہ اہل بیت کے گھرانے کی کیا خصوصیت، اللہ نے یہ خاص بلیسنگ اس خاندان کو کس طرح سے دی کہ پیدا ہونے والا یا حسین و امام زمانہ کی طرح کا معصوم ہے، اور یا پھر عصمت سے اتنا قریب ہے کہ جناب زینب کبریٰ کے لیے تو لفظ آتا بھی ہے کہ عصمت صغریٰ کی مالک۔ اللہم عجل ولیک
الفراق